السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 9ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورہ اعراف مکمل ہوئی اور سورہ انفال کا ایک حصہ مکمل ہوا. کل کے درس میں سورہ اعراف کی یہ آیت، اس آیت کا تذکرہ ہوا تھا. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، کہ اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد کو آتے ہیں تو زیب و زینت اختیار کریں. یہاں پر زینہ سے کیا مراد ہے؟ زینہ سے مراد یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورتیں آتے ہوئے پاکی صفائی کے ساتھ جو مہذب لباس ہے اس لباس میں آئے، یہ بات کہی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آدمی اگر گندی حالت میں، یعنی کہ بدبو آ رہی ہے، تو ایسی حالت میں نہ آئے بلکہ غسل کر کے پاک صاف حالت میں آئے. اور ساتھ ہی ساتھ مرد لوگ اگر چاہیں تو ساتھ میں عطر وغیرہ لگا کر بھی آ سکتے ہیں. رہی بات عورتوں کی، تو عورتوں کو آتے ہوئے لباس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیسا لباس پہن کے آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آتے ہوئے عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں اسلام میں کہ گھر سے باہر عورت خوشبو لگا کر نکلے. عورت کو گھر میں خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لیکن جب گھر سے باہر عورت کہیں بھی آتی ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ آئے اللہ کی عبادت کے لیے، تب بھی مسجد میں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ عورت خوشبو لگا کر آئے. چنانچہ عورتوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. عورتیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا عموماً ہوتے ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی جو مسائل آتے ہیں، عورتوں کے سلسلے میں جب باتیں آتی ہیں تو بہت سارے عورتیں ایسا کہتی ہیں کہ بار بار عورتوں ہی کو ڈانٹا جاتا ہے، عورتوں ہی کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے، یا عورتوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کیجیے، ایسا کیجیے. دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو بھی عزت اور شرافت کا مقام عطا کیا ہے اور عورت کو بھی عطا کیا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مرد کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. عورتوں کو ان مسائل میں، عورتوں کے مسائل ذرا زیادہ اس لیے بتائے جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس لیے بتائے جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کو اسلامی تعلیمات کے سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے. مردوں کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، کہیں تقریر میں گئے، کہیں پروگرام میں گئے، مختلف وجوہات ہوتے ہیں، مختلف جگہیں ہوتی ہیں، مرد سیکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے سیکھنے کے سورسز بہت کم ہوتے ہیں. تو ایسے مواقع جب آتے ہیں تو عورتوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ذرا دھیان کے ساتھ اور ترکیز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ عورتیں یہ ساری باتیں جان لیں اور اسلام نے جو عزت اور شرافت کا انہیں مقام دیا ہے وہ مقام وہ پہچان لیں. اس لیے یہ باتیں سب پیش کی جاتی ہیں. آج کی تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا، 9واں پارہ، اس پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا، ایک آیت ہے وہ یہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. انسان جو دنیا میں نیکی یا گناہ کرتا ہے تو چاہے نیکی ہو یا گناہ ہو، اس کا بدلہ، تھوڑا سا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی، گناہ کا بدلہ بھی ملے گا آخرت میں اور نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا، اس کا بدلہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کے تعلق سے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستی والے، وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کو نازل کرتے. تو چنانچہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایمان بھی لانا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. تو زندگی میں
جس برکت کی ہم شکایت کرتے ہیں کہ میری زندگی میں برکت نہیں, میری زندگی میں پریشانی ہے, یہ مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر جیسا ایمان لانا ہے ویسا لانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, اور جو کچھ بھی برکتوں کے شکوے شکایتیں ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم کماتے تو ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں, ہم زندگی میں پریشان حال ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی میں چاہے بیماری ہو یا پریشانی ہو, دو وجوہات کی بنیاد پر آتی ہیں. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آتی ہے, تو ایسی صورت میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیماریوں سے, پریشانیوں سے ایک مومن کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں دونوں اعتبار سے بھی سوچنا ہے, اور اگر ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں, رزق کے معاملات یا بیماریوں کے معاملات یا کوئی بھی پریشانی ہوگی, انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو حل کرے گا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا. جو واقعہ ہے بڑی تفصیل سے ہے, مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جائیے اور فرعون کو توحید کی دعوت دیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام آ کر موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں پیش کی فرعون کے سامنے. ایک بات یہ کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم توحید کو قبول کر لو, ایک اللہ کی عبادت کو قبول کر لو, اور دوسری بات یہ پیش کی کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ ان کو بھیج دو. یہ دو باتیں پیش کی. تو فرعون نے مطالبہ کیا اگر تم نبی ہو حقیقی معنوں میں تو ایک کام کرو, ایک کوئی معجزہ پیش کرو, کوئی نشانی پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, لکڑی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو بڑا اژدہا بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ رکھا اور اس کے بعد نکالا تو ہاتھ چمکدار بن گیا. تو یہ جب یہ نشانیاں پیش کی تو فرعون نے پورے علاقوں میں, پوری بستیوں میں جتنے جادوگر تھے سب کو بلایا اور کہا کہ تو یہ تو جادو ہے, اس کے جادو کو تم لوگوں کو پیش کرنا ہے, توڑنا ہے. چنانچہ سارے جادوگروں کو بلایا. جب جادوگر آئے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ تو اللہ کی جانب سے معجزہ ہے. تو سارے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. اور جب فرعون نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو فرعون نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو قتل کروں گا, آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, فلاں فلاں بہت سارا ڈرایا دھمکایا. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تجھے جو چیز چاہے کر لے, تجھے قتل کرنا ہے نا کر لے, ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے, اپنے رب کے پاس ہی تو جائیں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے. اور ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا, بس کہا ربنا افرغ علینا صبرا, دعا کی کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے, وتوفنا مسلمین, اور اسلام کی حالت میں تیری اطاعت گزاری میں اس حالت میں ہمیں تو موت دے. یا انہوں نے دعا کی. اس کے بعد فرعون نے پھر دوبارہ سے اس قوم پر یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پھر سے دوبارہ سے ان کے بچوں کو قتل کیا جائے. ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا, کہ اے قوم کے لوگوں آپ لوگ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ہے, یورثها من یشاء من عبادہ, اللہ رب العالمین جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے, اس زمین کی بادشاہت عطا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ ساری باتیں اپنی قوم کو بتائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم پر, فرعون اور فرعون کے لوگوں پر پے در پے 7 عذابات نازل کیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک تو قحط سالی, بھوک کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے, اس کے بعد پھلوں کی کمی آئی, پھر اس کے بعد فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان آیا اس سے پریشان کیا گیا. جراد, یہ ٹڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے عذاب آیا. والقمل, جوئیں, ہر جگہ جوئیں تھی. والضفادع, مینڈک, ہر جگہ مینڈک تھے. والدم آیات مفصلات, اور خون, ہر جگہ خون ہی خون. یہ سب کھلی نشانیاں تھی, یہ لوگ کھلے طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, عجیب قوم تھی کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تکبر کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے. اور جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ
عذاب یہاں سے چلے جائے تو ہم اپنے رب کی بات مان لیں گے, آپ کے رب کی بات مان لیں گے. جیسے ہی عذاب چلے جاتا, موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, عذاب جیسے ہی جاتا پھر شرک کی طرف لوٹ جاتے. یہ اس قوم کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین نے آخر ان لوگوں کو پانی میں ڈبا دیا اور ختم کر دیا. اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے جو محنت کی تھی فرعون سے بچانے کے لیے, اس قوم کی حالت دیکھیے. جب اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا, بنی اسرائیل کو بچایا, تو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک بستی پر سے گزر ہوا. اس بستی کے لوگ اپنے بتوں کی وہاں پر پوجا کر رہے تھے. تو اس بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا, یا موسیٰ اجعل لنا کما لہم آلہہ, کیا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی جیسا ان لوگوں کا معبود ہے ویسے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال انکم قوم تجہلون, کہ آپ لوگ تو یقیناً جاہل لوگ ہیں. ابھی اتنی ساری نشانیوں کو آپ لوگوں نے دیکھا, اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک معبود بنا دو, ہم اس کی عبادت کریں گے, نعوذ باللہ. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصحاب السبت کا تذکرہ فرمایا. ہفتے دن کے لوگ, ہفتے کا جو دن ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہے, مشہور واقعہ, کہ اللہ رب العالمین نے قوم سے کہا کہ آپ لوگ ہفتے میں جو بھی دن ہے ان سارے دنوں میں آپ مچھلی پکڑو, کاروبار کرو, کچھ بھی کرنا ہے کرو, لیکن ہفتے کا دن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس دن صرف آپ کو عبادت کرنی ہے. لیکن ان لوگوں نے حیلہ بہانہ بنایا. کیا کرتے, سمندر کے کنارے جاتے, گڑھے کھودتے تاکہ مچھلیاں آ کر کے اس گڑھے میں گر جائے, اور دوسرے دن جا کر کے صبح میں مچھلیوں کو نکال لیتے. یہ حیلہ بازی جو ہوتی ہے, حیلہ سازی, اس کے ذریعے سے لوگ نافرمانی کرنے لگے. اس موقع پر یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرح ہماری قوم کو بھی جمعہ کا دن دیا ہے. جمعہ کا دن دراصل پچھلی اقوام کو بھی دیا گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے, تو ہفتے کا دن اور اتوار وغیرہ کا دن ان لوگوں کو مل گیا. لیکن ہماری امت کو جو فضیلت والا جو دن پہلے سے تھا وہ دن ہمیں اس امت کو ملا. اور اللہ رب العالمین نے بتایا کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جو بات دوسری اقوام کو بتائی گئی تھی اس قوم کو کہ آپ کو ہفتے کا دن عبادت کرنا ہے, ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کر, وذروا البیع, کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کر جمعہ میں حاضر ہو جائیے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے اس امت پر, پچھلی اقوام پر, پچھلی قوم پر ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا, لیکن ہم سے کہا گیا کہ آپ جمعہ میں حاضر ہو جائیے, اور جیسے ہی جمعہ ختم ہو جائے, جمعہ کی نماز ختم ہو جائیے, وابتغوا من فضل اللہ, پھر اس کے بعد آپ جائیے اپنا کاروبار جو بھی دھندا ہے کر لیجئے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اگر اس کے باوجود بھی لوگ اپنا کاروبار دھندا کرتے ہیں, جمعہ کا وقت چلتے رہتا ہے, لوگ اپنی دکان, اپنے کام دھندا وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں, جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا ہے, خطیب کے خطبہ کا وقت قریب آتا ہے, لوگ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے. جیسے پچھلی قوم کو منع کیا ویسے ہی ہم کو بھی منع کیا ہے, تو ہمیں جمعہ کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو دراصل ان لوگوں میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک لوگ جو نافرمانی کر رہے تھے, اور دوسرے وہ لوگ تھے جو نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے, جو لوگ غلطی کر رہے تھے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو غلطی بھی نہیں کر رہے تھے, اور جو لوگ غلطی کر رہے تھے ان کو سمجھا بھی رہے تھے. تو دوسری قسم کے لوگ جو غلطی نہیں کر رہے تھے لیکن سمجھا نہیں رہے تھے, ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک کرے گا, اللہ رب العالمین عذاب دے کر ان کو ختم کر دے گا, آپ کیوں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, چھوڑ دیجیے. تو ان لوگوں نے کہا, جن لوگوں نے سمجھایا, قالوا معذرة الى ربكم, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اللہ رب العالمین کے پاس ہم کو جواب دینا ہے, اس لیے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں پر عذاب آیا اس قوم پر, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر بنایا
اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے صرف ان لوگوں کو بچایا اس عذاب سے جو لوگ برائی سے بھی بچتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی تھے، اور جو لوگ صرف برائی سے بچتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی درس ہے، یہ اس قوم کے لیے بھی ہے، ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ صرف ہم عبادت کریں، صرف ہم گناہوں سے بچیں یہ کافی نہیں ہے۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو لوگ شرک میں، بدعات میں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آگے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ رب العالمین سے ڈرو ایسے فتنے کے معاملے میں۔ جب یہ فتنہ، یہ عذاب آئے گا تو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ جو لوگ روک نہیں رہے ہیں یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ صرف وہ عبادت کرے یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگ جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو روکیں۔ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمارا کام ہے ان کو سمجھائیں، بدعات سے روکیں، حرام کاموں سے روکیں، جو لوگ عبادات سے دور ہیں انہیں عبادات کی طرف لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بولیں، پیچھے پڑے، سمجھائیں، سمجھے یا نہ سمجھے اللہ رب العالمین کا معاملہ، ہمارا کام ہے سمجھانا۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو عذاب آئے گا اس قوم پر، کوئی عذاب، تو سب بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہم لوگ روتے ہیں، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہلاک ہو رہے ہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری مسلم قوم کی یہ حالت ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس ذلت اور رسوائی کے پیچھے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف عبادت کرنا اختیار تو کر لیا، لیکن جو دوسرے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں نہیں روک رہے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑو وہ برباد ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو برباد کرے گا، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، یہی ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بھی ہو، کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، مسلمان کا دشمن ہو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ تو ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ ابو جہل کا نام لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دیا، ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ تو جس کو ملنا ہدایت اس کو ملے گی، ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جتنے دشمن تھے سب کو سمجھایا، سب کو پیچھے پڑھ پڑھ کر سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے، فرعون اتنا بڑا ظالم، خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، قتل کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ آپ کا کام ہے، آپ جائیے اس کو سمجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، سمجھائے اس کے دربار میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم دوسروں کو بھی گناہوں سے روکیں، نیک کاموں کا حکم دیں، یہ ہم سب پر فرض ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے سمجھاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے یہ عہد لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا الست عہد الست، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے یہ عہد لیا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا ان تقولوا یوم القیامت، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس میسج کو ہم نے بھلا دیا تھا۔ یہ جو عہد ہم نے کیا تھا اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، کیوں؟ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے۔ ہم سب نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اس دنیا میں جانے کے بعد، اور دنیا میں آنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس بات کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا، اس عہد کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ آئیے اس توحید کی طرف، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آئیے، کیونکہ بار بار اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو۔ چنانچہ ہمیں لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلانے اور پیغام دینے کی اور دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا سورہ اعراف میں
کہ جب دعا کرو آپ تو اسماء حسنہ اللہ کے جو نیک جو نام ہیں جو صفات ہیں دعاؤں میں اس کا استعمال کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے بہت ہی خوبصورت بہترین نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا آپ ان ناموں کے ذریعے ان صفات کے ذریعے دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مانگیے. کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو کہے اللہ تو غفور ہے اللہ تو غفار ہے. اور رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تو مجھ پر رحم فرما تو کہیے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے. کوئی آدمی رزق مانگتا ہے تو کہے اللہ تو رزاق ہے. تو اس طرح سے اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کا تذکرہ کر کے ان صفات کا تذکرہ کر کے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں اثر رہے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس کے ذریعے سے دعا کیجیے. فرمایا ایک اور بات اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرمائی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. آپ خبر پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں کہ قبر کے پاس قبر کا سجدہ کرنا اس کے پاس جو بھی نظر و نیاز ہوتی ہے سب شرک ہے. تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی شرک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے یا ان سے پہلے جو مشرکین تھے یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ہم بتوں کی عبادت نہیں کر رہے ہم تو بس جو قبر میں ہمارے بزرگ ہیں ان بزرگوں سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ آپ قبروں کی پوجا کریں وہ بتوں کی پوجا کریں تم بھی ان نیک لوگوں کو ہی پکار رہے ہو اور وہ بھی نیک لوگوں کو ہی پکار رہے تھے. پچھلے زمانے کے لوگ جو جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کس کے بت تھے؟ وہ اپنے نیک لوگوں کے بت بنائے تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نیک لوگ جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان سے مانگتے ہیں. تو وہ بھی نیک لوگوں کو پوچھتے تھے اور یہ لوگ بھی نیک لوگوں کو پوچھتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے یہی بتایا ان الذین تدعون من دون اللہ کہ یقیناً آپ لوگ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں عباد امثالکم وہ آپ ہی طرح کے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم تو پکاریے آپ دعا کیجیے ان سے شاید وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. ان کنتم صادقین اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں کہ یہ قبول کریں گے تو پھر پکار کر کے دیکھ لو یہ تو قبول نہیں کریں گے قیامت تک قبول نہیں کریں گے اور قیامت کے دن الٹا وہ بھی افسوس کریں گے آپ بھی افسوس کریں گے. چنانچہ یہ باتیں سب خود ہمیں بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ شرک جو پہلے سے چلے آ رہا تھا جو طریقہ تھا پہلے سے ہزاروں سالوں سے وہی طریقہ آج بھی ہے کوئی طریقہ بدلا نہیں ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الانفال پچھلی سورت میں جیسا کہ بات آئی تھی کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگ نہیں سدھریں گے نبی کو پریشان کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ رب العالمین نے وہاں پر کچھ اقوام کا تذکرہ فرمایا کہ ان اقوام نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا. تو اس صورت میں سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو سزا دی جو عذاب دی اس کا تذکرہ فرمایا اور وہ سزا کیا تھی غزوہ بدر. غزوہ بدر کی شکل میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو شکست دی رسوا کیا عذاب سے دوچار کیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ اس میں ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے. کیا ہے اللہ رب العالمین جب کبھی کسی گناہ کے بدلے میں وعید سناتا ہے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کے تعلق سے وعید سناتے ہیں کسی حدیث میں تو ہم اس کو معمولی نہ سمجھے. ان اقوام کو یہی کہا گیا مشرکین قریش سے کہا گیا نہیں سدھرو گے تو عذاب آئے گا اور عذاب آ گیا. اور ہم کو بھی قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی یہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو بھی وعید کی آیتیں یا احادیث ہیں ہم اس کو سمپل سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی باتیں سچی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کا قول صادق ہوتا ہے. ہم وہ گناہ کریں گے اور اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی سزا ہم پر نازل ہوگی عذاب نازل ہوگا. اس لیے ہمیں کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا چاہیے اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لینا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.